السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی دعوت کی وجہ سے مشرکین اور اہل کتاب کے پروپیگنڈا سے خبردار کرنے کے بعد اب اہل کتاب پر تنقید کی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی تھی تو ان سے تو یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم یہ کرو گے۔ یہاں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر جگہ جگہ بائبل میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے تھے کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا اور آئندہ اپنی نسلوں کو بھی سکھانا، اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا۔ پھر انہوں نے یہ بھی تاکید کی تھی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہو کر پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا اور قوم کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کر کے یہ کتاب سناتے رہنا۔ یہاں انہیں یہی عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو انہیں حکم دیا ہے کہ وہ کتاب کی تبلیغ کریں گے اور اس میں جو کچھ ہے اسے چھپائیں گے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے سامنے اسے صاف صاف بیان کریں گے۔ لیکن انہوں نے اللہ کا یہ حکم نہیں مانا، بلکہ اپنے مفاد کی خاطر اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے یہ برا کام صرف تھوڑی سی قیمت پر کیا۔ انہوں نے یہ کیا کیوں؟ یہ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے کوئی بات پوچھی، انہوں نے اصل جواب چھپا دیا اور غلط جواب دے کر چلے گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آپ پر یہ تاثر دیا کہ انہوں نے جو بات ان سے پوچھی تھی وہ انہوں نے آپ کو بتا دی ہے، اور آپ اب ان کی تعریف کریں گے۔ وہ اس بات پر خوش تھے، لیکن وہ اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ انہوں نے اصل بات آپ سے چھپا دی ہے اور آپ کو اصل بات نہیں بتائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ ابو سعید الحضری سے نقل کی ہے کہ منافقین میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے تو وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے، اور وہ یوں پیچھے رہ جانے سے بہت خوش ہوتے کیونکہ یہ رسول اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا۔ جب رسول اللہ واپس آتے تو یہ لوگ عذر پیش کرتے، بہانے بناتے، قسمیں اٹھاتے، اور انہیں یہ پسند تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو تم عذاب سے محفوظ نہ سمجھو، ان کے لیے آخری نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ اس برے انجام، برے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور یہ عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے جو آیات ہیں وہ دعا ہے۔ یہ آپ تہجد میں پڑھتے تھے۔ یہ دعائیں ربانہ سے شروع ہوتی ہیں اور چہل ربانہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار تاکید کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ اور یہ اولو الالباب لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھیں کھول کر کتاب کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر پردے نہیں ڈالتے بلکہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں، رات اور دن کی تبدیلی کا منظر، سیاروں کی گردش کے یہ مناظر، یہ سب ایسے مناظر ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس طرح وہ لوگ اپنے دل سے، اپنے قیام میں، اپنے قعود میں اور اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم اسے صبح، شام، دوپہر سے اور زندگی کے تینوں ادوار اور زندگی کی تینوں حالتوں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا، کہ وہ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان نشانیوں سے انسان آسانی سے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ حقیقت اس پر کھل جاتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اس نے یہ تمام نظام، یہ کائنات کا عجوبہ، اس نے فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ سچ ہے کہ کائنات کی ایک حقیقت ہے۔ کائنات پر غور کرنے سے انسان کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس دعا سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ ان کا خوف آگ کے عذاب سے تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوف انہیں اس ذلت اور رسوائی سے تھا جو دوزخ والوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی ظالم کی مدد نہیں کر سکتا۔
اب فضل خداوندی پر اعتماد اور یقین کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وعدہ پورا کیا جاتا ہے۔ رسولوں نے آپ کے جو وعدے ہم تک پہنچائے ہیں وہ وعدے پورے کر دے، اور یہ لوگ امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے رسولوں کی دعوت قبول کر لی۔ اے اللہ، ہم سے جو قصور ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، انہیں معاف کر دے، اور جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، دنیا میں تو ہمیں پیغمبروں پر ایمان لا کر کافروں کے ذلت آمیز رویے اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر آوازیں کسیں کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلا نہیں ہوا، اور انہیں اللہ سے پوری امید ہوتی ہے کہ اللہ انہیں اس دن رسوا نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم سب انسان، عورت ہو یا مرد، میری نظر میں سب برابر ہیں، اور وہ خواہ مرد ہو یا عورت، میں تم میں سے کسی کے عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت خنسا مشہور شاعرہ تھیں، اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 16 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں خنسا اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئی۔ چاروں جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دی، ان کا حوصلہ بڑھایا، حتیٰ کہ چاروں بیٹے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیم کو دیکھا، پائنچے چڑھائے مشک بھر بھر کے لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند جانثار رہ گئے تو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب آپ کی طرف بڑھتے تو وہ تیر اور تلوار سے روکتی تھی۔ ابن قیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو عمارہ نے بڑھ کر روکا، ان کے کندھے پر زخم آیا، انہوں نے بھی تلوار ماری، لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے کارگر نہ ہوئی۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی سگی بہن تھیں۔ احد کی لڑائی میں شریک ہوئیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگے تو وہ برچھا مار مار کر واپس کرتی تھیں۔ ایک دفعہ اسماء بنت یزید انصاری صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائیں، لیکن ہم عورتیں مکانوں میں گھری رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں رہتی ہیں، اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے آگے رہتے ہیں، جیسے جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ حج کے لیے، عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں، کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال بھی نہیں تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو اور سمجھو، اور جن عورتوں نے تم کو بھیجا ہے ان کو بتا دو کہ عورت کا اپنے خامد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس چلی گئیں۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرد یا عورت ہونا کسی کے اعمال پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں ان عورتوں کی جو اللہ کی راہ میں بڑے بڑے درجے لے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے، ہم آگے ان کا بھی ذکر سنیں گے۔ گویا مرد ہونا یا عورت ہونا عمل کے حساب سے یا انجام کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، دونوں اللہ کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ لہٰذا جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، جنہیں اسلام کی خاطر ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہیں مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں ان کے سب خطائیں، غلطیاں، سارے قصور معاف کر کے انہیں جنت کے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کا انعام ہے، یہ ان کی جزا ہے، اور یہ بہترین انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کا ملکوں پھرنا، سیاحتیں کرنا، عیش کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دولت مند ہیں۔ ان کے مرتبے، ان کی مال و دولت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دل میں یہ کھٹک یا کسک پیدا کر سکتی ہیں کہ انہوں نے تو اسلام کے بدلے اذیت دی جا رہی ہے، انہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے، اور وہ ہر قسم کی تکالیف اور برے حالات سے گزر رہے ہیں، اور اسلام کے دشمن عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ آیت آئی کہ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، اور ان کا آخری اور دائمی ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہے، اور جہنم تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ عارضی مال و دولت اور خوشی جلد ہی ختم ہونے والے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے باغات ہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ ان کی اللہ کی طرف سے دعوت اور مہمانی کے سامان ہے۔ محمد ابن کعب کرزی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کی رات کے موقع پر اوس اور خزرج کے نمائندوں نے اسی رات بیعت کی تھی، اور فیصلہ ہوا تھا کہ آپ مدینہ کو ہجرت فرمائیں گے۔ عقبہ کی رات عرض کی، حضور آپ اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو شرائط چاہیں عائد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب کے لیے تو یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم لوگ میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے جواب دیا، صرف الجنہ۔ اس پر انہوں نے کہا، اس سودے میں تو ہم بہت ہی نفع میں ہیں۔ اب یہاں پھر کلام کا رخ اہل کتاب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے عقیدے مومنین والے ہیں، اور یہ لوگ اسلام میں آ چکے ہیں اور قافلہ ایمان میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کی جزا بھی وہی ہے جو اہل ایمان کی ہے۔ یہاں مومنین پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبر سے کام لو، جرأت دکھاؤ، اور ہر وقت دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو، اور خدا کا خوف کرتے رہو کہ یہ اسلام کا راستہ مشکلات سے پر اور کانٹوں سے اٹا پڑا ہے۔ جگہ جگہ مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں، اور اس راہ میں بہترین سامان صبر ہے۔ اس پوری صورت میں صبر اور تقوی کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ان آخری 10 آیات کی اہمیت اس روایت سے ظاہر ہے۔ روایت ہے کہ بعض غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ عصا اور ید بیضا لائے تھے، عیسیٰ اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے، دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے، آپ فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں؟ اس پر آپ نے اس رکوع کے آغاز سے یعنی آیت نمبر 190 سے یہاں تک آیت نمبر 200 تک کی آیات تلاوت فرمائیں اور ان سے کہا، میں تو یہ لایا ہوں۔ الحمدللہ، آج ہمارا سورہ آل عمران کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم سورہ نساء شروع کریں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔